والصلاة والسلام على أسد الله الخالق غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين فاعبد ربك حتى ياتيك اليقين. صلوات مومنین کرام، شامل محترم عزیزان گرامی قدر، شام شہادت اور شام غربت ہے امام موسی کاظم علیہ السلام. یہ اس امام کی شام غربت ہے کہ جو تمام ائمہ میں کثیر الاولاد ہے، جس کی سب سے زیادہ تعداد میں بیٹیاں ہیں، جس کی سب سے زیادہ تعداد میں بیٹے ہیں، اس کے باوجود اس کے جنازے پر رونے والا کوئی نہیں. اتنے بیٹے ہیں لیکن اس کا جنازہ اٹھانے والا بغداد کے طور پر المنادى بالذل الاستخفاف، حضرت کا جو صلوات خاصہ ہے اس میں خود معصوم اپنے جد کو سلام کر کے کیا کر رہے ہیں؟ اے وہ مظلوم جس کے جنازے پر ذلت اور استخفاف کے ساتھ ندائیں لگائی گئی ہیں. آؤ دیکھو یہ رافضیوں کا امام ہے. چند ایک مطالب عرض کرنا مقصود ہے تاکہ حضرت کی خدمت میں اور خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں ان کے مظلوم جد کا پرسان اور تعزیت پیش کر سکیں. گفتگو کے لیے سرنامہ کلام کے طور پر سورہ مبارکہ حجر کی آخری 2 آیات آپ کی خدمت میں نے تلاوت کی. پروردگار اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے: میرے حبیب، ان کفار کی باتوں سے دل ملول نہ ہو، پریشان نہ ہو. فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین. ان کی باتوں کو چھوڑ دو، اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو. وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ گزاروں میں سے ہو جاؤ. فَاعْبُدْ رَبَّكَ، پس اپنے پروردگار کی عبادت کرو. حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ یقین تمہیں نہ. آیات کا اجمالی معنی اگر کیا جائے تو انسان اس منزل پر کے اس وقت تک عبادت کرو جب تک کہ تمہیں یقین آ نہ لے
کچھ دیر کے لیے انسان کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آیت کا جو مستقیم مخاطب ہے، اس آیت میں پروردگار ان انسانوں سے خطاب نہیں کر رہا، اس آیت کا جو مخاطب ہے وہ خاص طور پر ذات گرامی حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ عام لوگوں سے یہ خطاب نہیں ہے، نہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پروردگار گفتگو پیغمبر سے کرے لیکن مقصود کوئی اور ہو۔ یہ مقامات ہیں نا قرآن میں، بہت سارے مقامات ہیں کہ جہاں پر پروردگار نے گفتگو اپنے حبیب سے کی ہے لیکن اصل مخاطب پیغمبر۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے میرے حبیب اگر سائل مانگنے والے تمہارے دروازے پر آئے تو اسے جھڑکو مت۔ کس کو کہہ رہا ہے پروردگار؟ جو رحمت للعالمین ہے۔ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اگر یتیم تمہارے پاس آ جائے تو اس کے اوپر قہر نہ کرو، اس پر غصہ نہ کرو۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ جو رحمت للعالمین ہے۔ اصلا جس کی سیرت و کردار میں نہ کبھی سائل کو جھڑکنا اور اس کو اپنے سے دور کرنا پایا جاتا ہے، اور جس سے بڑا کائنات میں یتیم پرور کوئی نہیں ہے۔ یہ پروردگار اس سے بات کر رہا ہے، تو قرائن بتا رہے ہیں کہ یہاں پر مخاطب حضرت کی ذات نہیں ہے بلکہ حضرت کو مخاطب کر کے اللہ مسلمانوں کو بات کر رہا ہے، عام لوگوں سے بات کر رہا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ قرآن میں فساد میں بلاغت کا گفتگو ہے، ابھی موقع رہا تو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ لیکن یہاں مرحلہ کیا ہے؟ یہاں پر جو خطاب ہے وہ مخصوص بذات پیغمبر ہے۔ اے میرے حبیب آپ کفار کی باتوں سے دل ملول نہ ہو، کیا کریں؟ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں، حکم من الساجدین، اور سجدہ گزاروں میں سے ہو جائے۔ فَعْبُدْ رَبَّكَ، عبادت کریں اپنے پروردگار کی حتیٰ یأتیکَ الیقین، جب تک آپ کو یقین حاصل نہ ہو جائے۔ اب یہاں ہم سے کچھ مسائل، ایک طبقہ ایسا ہے مسلمانوں میں کہ جس نے یہاں سے اشارتاً اس بات کو اپنے لیے اخذ کیا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ عبادت آپ نے کرنی ہے کہاں تک؟ جب تک آپ کو یقین کا مرحلہ حاصل نہ ہو جائے، یعنی ایمان کی ایک کوئی کیفیت ایسی حاصل ہوگی جب شریعت ختم ہو جائے گی اور طریقت شروع ہو جائے گی۔ ایک فکر موجود ہے، یہ آپ نے کہیں نہ کہیں سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں عبادت کرنی ہے کہاں تک؟ اس منزل یقین تک، اور جب یہ منزل یقین تک پہنچ گئے تب اس کے بعد عبادت ختم ہو گئی، شریعت ختم ہو گئی، اب اس کے بعد مثلا طریقت جو ہے اس سے آگے شروع ہو گیا۔ طریقت کیا ہے ہمیں آج تک سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے کہ ہم نے پیغمبر کی حیات میں اور پیغمبر کے بعد ان کے معصوم جانشینوں کی حیات میں کسی بھی مقام پر یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے شریعت کو کبھی ترک کیا ہو۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، تمہاری بات سے تو یہ سمجھ میں آیا کہ پیغمبر کبھی نعوذ باللہ من ذالک طریقت کی منزل میں داخل ہی نہیں ہو پایا۔ تو پھر مراد کیا ہے یہاں پر؟ یہاں پر میں نے کل گفتگو کی تھی، چونکہ مورد نظر نہیں ہے، کبھی مقررات عرض کروں گا کہ یہاں پر یقین سے مراد علم اور معرفت کا مقام اور درجہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرینے سے یہ بات ثابت ہے، خدا جس سے گفتگو کر رہا ہے کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعتبار سے اس سے زیادہ یقین کی منزل پر کوئی اور فائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ خدا کو اس کے اور اس کے برحق جانشین کے علاوہ نہ کسی نے پہچانا، نہ کسی نے سمجھا، اور نہ ان سے زیادہ کسی کو یقین کا مرحلہ حاصل ہے۔ بس وہ جو اپنے آپ کو پیغمبر کے ادنا غلاموں میں سے ایک غلام کہتا ہے، اگر وہ یہ کہتا ہوا دکھائے کہ لو کشف الغطاء مزددت یقینا، اگر علی کے سامنے سے سارے پردوں کو ہٹا دیا جائے تو علی کے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا، تو جب غلام اس منزل پر ہے تو آقا کس منزل یقین پر ہوگا؟ لہذا مقام کیا ہے؟ مقام یہ ہے
کہ یہاں پر یقین سے مراد مرحلہ علم معرفت نہیں ہے، بلکہ قرآن نے اس کے علاوہ بھی یقین کے لفظ کو استعمال کیا ہے ایک اور تعبیر سے کہ جسے موت کہتے ہیں۔ موت کو یقین سے کیوں تعبیر کیا گیا؟ فرمایا کہ اس لیے تعبیر کیا گیا کہ موت ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جو ان تمام افراد کو کہ جن کو یقین حاصل نہیں ہوا ہوتا، موت ان کو منزل یقین پر پہنچا دیتی ہے۔ لہذا آپ جانتے ہیں، متوجہ ہوں گے کہ انسان کی توبہ کی قبولیت کا مرحلہ موت ایگزیکٹلی نہیں ہے، بلکہ موت سے ایک مرحلہ پہلے، یعنی موت جب حتمی طور پر طاری ہو جاتی ہے، ابھی انسان مرا ہوا نہیں ہوتا۔ موت کے جب آثار ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ جب انسان کے سامنے سے تمام حجاب ہٹ جاتا ہے۔ یہ حجاب کیا ہے؟ یہ حجاب وہ ہے کہ جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جب پروردگار سورہ مبارکہ سواد میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ آدم کو بنا رہا ہے پروردگار، تو خلقت کا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ ہے آدم کو اس کے مادی بدن کو پہلے اللہ نے مستوی کیا، ایک سٹرکچر کی صورت میں، ایک بیلنس سٹرکچر کی صورت میں حضرت آدم کے بدن کو، ان کے جسم کو خلق کیا کہ جب اذا سویتہ، جب میں اس کو مستوی کر دوں، بیلنس فارم میں لے آؤں، تب نہیں۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اور اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونکوں، تب فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اس کو سجدہ کرنا۔ لہذا علماء نے بالاتفاق یہ کہا ہے کہ سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کے بدن کو نہیں ہے۔ اگر جسم آدم کو سجدہ ہوتا تو تمام کے تمام اولاد آدم مسجود ملائکہ بن جاتی۔ سجدہ کس کو ہے؟ فرمایا اس روح کو ہے، اس کی وجہ سے ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی جانب نسبت دی۔ من روحی، میری روح میں سے جب میں پھونکوں فقعوا لہ ساجدین۔ اب یہ نسبت سے کیا مراد ہے اور پھونکنے سے کیا مراد ہے، انشاءاللہ یہ کبھی مرحلہ رہا تو آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کروں گا۔ لیکن جب بھی روح کی گفتگو ہو تو یہ بات ذہن میں رکھا کریں کہ روح ایک مجرد شے ہے، نان مٹیریل شے ہے۔ جب نان مٹیریل شے کی بات کی جاتی ہے تو اس کے اوپر جو میٹر کی پراپرٹیز ہیں، مادے کی جو صفات ہیں، ان کا اطلاق اس کے اوپر نہیں ہوتا۔ مثلا عام طور پر جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، حتی قرآن نے بھی یہ تعبیر استعمال کی ہے، روح کے بدن سے نکلنے کی جو تعبیر ہے، اس مقام پر روح کے پھونکے جانے کی تعبیر ہے۔ اب ہمیں اس سے یہ لگتا ہے کہ شاید روح کوئی بہت ہی لطیف سی شے ہے جس کو بدن کے اندر ڈالا اور پھر ایک خاص وقت پہ نکالا جائے گا، جبکہ ڈالنا نکالنا یہ سارے کے سارا جو پروسیس ہے یہ مادے سے تعلق رکھتا ہے، اس کا مجردات سے، نان میٹر سے کوئی تعلق نہیں۔ نان میٹر میں مثلا سب سے اہم چیز جو ہم اور آپ تصور کر سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ مثلا علم ہے۔ کیا علم کتابوں کے اندر موجود ہوتا ہے؟ کیا علم الفاظ کے اندر موجود ہوتا ہے؟ نہیں، اندر موجود نہیں۔ اصل علم کے لیے اندر اور باہر کی کوئی کیفیت تصور ہی نہیں کی جا سکتی۔ لہذا وہاں پر یہ تعبیر کیوں کی جاتی ہے، اس سے مراد کیا ہے، وہ بحث الگ ہے۔ لیکن جو بحث آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب روح قدسی الہی، کہ جس روح کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آپ سے نسبت دی، جب یہ اس بدن کے پنجرے سے ارتباط پیدا کرتی ہے تو پھر اس کی جو قدسی جہت ہے اس کے اوپر انسان کے مادی جہت کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں جو کام ہم نے اور آپ نے کرنا ہے وہ کیا ہے؟ جہاں تک ہم نے اور آپ نے پہنچنا ہے وہ کیا ہے؟ کون سا مقام حاصل کرنا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ میں نے اپنی عبادت کے لیے جن و انس کو خلق کیا ہے۔ پروردگار عبادت کے لیے کیا فرشتے کم تھے؟ اتنی بڑی تعداد فرشتوں کی موجود ہے تو پھر ان کو کیوں خلق کیا؟ فرمایا کہ ان کی عبادت میں باقیوں کی عبادت سے فرق ہے۔ باقی تمام کی تمام عبادت کرتے ہیں بغیر کسی رکاوٹ کے۔ یہ دو مخلوقات ایسی ہیں کہ ان کو میں نے نفس بھی عطا کیا ہے اور عقل بھی عطا کی ہے، لہذا یہ جب عبادت
کرتے ہیں تو وہ عبادت ہوتی ہے جس کے مقابلے پر کوئی رکاوٹ. اب یہ رکاوٹ، یہ جو نفس ہے، یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ اسی بدن کے وجود کی وجہ سے آتا ہے. اور یہ ہمارا کام، عبادت جس کے ہدف کے لیے ہم خلق ہوئے ہیں. پروردگار کتنی عبادت کرنی ہے؟ 2 مقامات ہیں. کتنی کرنی ہے؟ فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اس وقت تک عبادت کرنی ہے جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے. لیکن خود ہی دوسرا مرحلہ عبادت کو پہنچانا کہاں تک ہے؟ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنی عبادت کو وہاں تک پہنچانا ہے کہ مرحلہ یقین تک پہنچ جاؤ. لیکن مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یقین پر پہنچنے والا وہ ہوتا ہے کہ جو مرحلہ یقین پر پہنچ جائے تو عبادت ترک نہیں کرتا، بلکہ جب مرحلہ یقین پر پہنچتا ہے تو اس کی عبادت تازہ اپنے معنی پیدا کرنا شروع کرتی ہے. لہذا یہاں پر مرحلہ کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ انسان اگر منزل یقین پر پہنچ جائے تو اس کے لیے عبادت ختم، ایسا نہیں. لیکن خود عبادت کا ہدف کیا ہے؟ عبادت کا ہدف یہ ہے کہ اپنے اوپر سے مادی غلاف کو ہٹا کر اپنی اس حقیقت روحانیہ کو اور اپنی حقیقت روحانیہ کو دریافت کرے. اور جہاں انسان اپنی زندگی میں یہ مرحلہ دریافت کرتا ہے تو اس کے اوپر سے حجاب ہٹنا شروع ہو جاتا ہے. تو اب مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ غور کیجیے گا. یہ جو میں نے آپ کو بات سمجھائی خود قرآن سے اس کا استدلال کروں گا اور پھر گفتگو کو یہیں پر ختم کروں گا. 2 مرحلے ہیں. یا عابد اپنی عبادتوں اور ریاضتوں کے ذریعے سے منزل یقین پر پہنچے گا، یا کیا ہوگا؟ اگر نہیں پہنچے گا تو پھر پہنچایا جائے گا. ایسے ہی ہے نا، یا خود پہنچے گا یا پہنچایا جائے گا. تو جو خود پہنچ جائے اس کا مقام کچھ اور ہوتا ہے، اور جس کو زبردستی پہنچایا جائے اس کا مرحلہ کچھ اور ہوتا ہے. اب پہنچنا دونوں میں یقین کے مرحلے پر ہے. کوئی قدم بڑھا کر خود کو پروردگار کی طرف حرکت دے کر اس مقام تک پہنچے گا تو جو منزل یقین پر پہنچ چکا ہوتا ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے لیے موت لقائے الہی کی منزل بنی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ خود اس مرحلے پر ہوتا ہے. یقیناً اگر ہمارے سامنے سے دنیاوی حجاب ہٹا دیے جائیں تو انسان ایک مرحلے کے لیے بھی دنیا میں رہنا پسند نہ کرے، بلکہ وہ چاہے گا کہ پروردگار کی طرف حرکت کرے. جس طرح سے اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمارے زمانے کا امام کہاں موجود ہے تو ہم 1 منٹ کے لیے بھی اپنے گھر میں رہنا پسند نہیں کریں گے. ہم چاہیں گے کہ اپنے آپ کو امام تک پہنچائیں. تو جس کو اللہ نے اپنی طرف پہنچنے کا وسیلہ قرار دیا ہے، اگر اس کی انسان کے اندر محبت ایسی ہے تو پھر خدا کی کیسی ہونی چاہیے. لیکن یہ کیفیت اس وقت شدید ہوتی ہے جب حجاب ہٹنا شروع ہو جائے. لہذا اب قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قل اے حبیب یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس. یہودی آ کر کیا ادعا کر رہے ہیں؟ ادعا یہ کر رہے ہیں کہ ہم تو اللہ کے دوست ہیں، ہم اللہ کے ولی ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہم اللہ کے منتخب شدہ ہیں. دیکھیے کبھی قرآن غور سے پڑھیں اور توجہ سے پڑھیں تو بعض مقامات خود ہمارے اور آپ کے لیے مقام تنبیہ ہے. مذاہب میں کبھی بھی یہ مرحلہ ایسا نہیں رہا کہ کوئی ایسا نہیں تھا جو یہ ادعا کرتا ہو کہ جو ہم تو پہلے ہی جنت میں جانے کے لیے ہوں. ہم سے پہلے کی قومیں رہ چکی ہیں اور ان میں خاص طور پر کون سی قوم ہے؟ ادعا کیا تھا؟ وہ کہتے تھے جنت تو بنی ہمارے لیے، اللہ نے جنت ہمارے. ہم کون ہیں؟ ہم اگر نخرے کریں تو اللہ ہم مسلمان، ہم اگر نخرے کریں تو اللہ سمندر میں راستے بنا دیتا ہے. ہم بول تو ہم تو اللہ کے لاڈلے. اب جب ہم اتنے لاڈلے ہیں تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں عذاب دے؟ تو کہا ہم تو چوزن ون ہیں، منتخب شدہ ہیں. ہم نے تو جانی جنت اللہ نے بنائی کس کے لیے؟ ہمارے لیے. اب اللہ ان کی یہ باتیں کیوں نقل کر رہا ہے؟ یہ باتیں نقل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ کہتے تم نے اللہ سے کوئی کانٹریکٹ کیا تو لاؤ دکھاؤ. ہے تمہارا کوئی کانٹریکٹ اللہ سے؟ کہیں اللہ نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں بھیج دوں گا؟ کیوں اللہ کا تذکرہ کر رہا ہے؟ تاکہ قرآن پڑھنے والی یہ امت بھی یہ سمجھ لے کہ اللہ نے جنت کا کانٹریکٹ کسی کے ساتھ جس کے ساتھ کیا ہے وہ ذل فضل
जन्नत लिलमुत्तकीन, अल्लाह ने जन्नत मुत्तकीन के लिए सजाई। अगर मुत्तकीन हो तो अल्लाह का वादा है, लिहाजा क्या होता है, इन्नमा अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक तुम्हारे दरमियान साहिब करामत और शराफत सिर्फ मुत्तकी है। लिहाजा जन्नत किसके लिए है, मुत्तकी के लिए। जन्नत किसके लिए है, मोमिन के लिए है। अब मुत्तकी कौन है तो कुरान बताएगा, मैं और आप नहीं बताएंगे। मोमिन कौन है ये मैं और आप नहीं बताएंगे, कुरान बताएगा। या कुरान बताएगा या वारिसान कुरान बताएगा, या कुरान बताएगा या अमीरुल मोमिनीन बताएगा। तो अब अगर अपने आप को मोमिन कहना है तो पहले अमीरुल मोमिनीन के उस खुतबे को जाकर पढ़ो जहां मेरा मौला मोमिन की सिफात बयान कर रहा है। अगर उस मयार पर हो तो फिर जन्नत है तुम्हारे लिए। अब अगर उस मयार पर नहीं हो, लिहाजा हमारे और आपके सामने के मकामात है, हम और आपने सुना हुआ है, यहाँ तक सुनते हैं, इसके आगे नहीं जाते। कौन सा खुतबा मुत्तकीन जो इमाम ने सिफात मुत्तकीन बयान किए हैं, जनाब हुमाम के जो हजरत के सहाबी हैं इसरार कर रहे हैं कि मौला मुझे मुत्तकीन की अलामात बताइए। इमाम ने कहा तेरा ज़र्फ नहीं है, मत पूछ मुझसे, मौला नहीं चाहता हूं कि आप बयान करें। जब इसरार किया और हजरत ने खुतबा सिफात मुत्तकीन दिया तो एक मकाम हुमाम के ऊपर वो आया कि एक आह की और रूह परवास कर। क्यों? इसलिए कि जो अलामात हजरत ने बताई तहम्मुल नहीं कर सकी हजरत हुमाम। अब वो तो सुनकर तहम्मुल नहीं कर सके, हमें आकर पढ़ने की तौफीक नहीं। कभी चाहे तो सही, इमामुल मुत्तकीन कहते तो हैं, इमामुल मुत्तकीन की नजर में खुद मुत्तकी क्या है ये जानने की हम जहमत नहीं करते। और उसके बाद हमारा दावा क्या है, हमारा कि हमने तो जन्नत में जाना है बगैर किसी टिकट के। और ये बता दो, ये आजकल की बातें नहीं है, ये हत्ता आइम्मा के दौर के जमाने की बात है। लिहाजा जब इमाम के सामने किसी ने कहा कि जी आपके बात चाहने वाले या आपसे ताल्लुक रखने का ऐलान करने वाले बाज अफराद ऐसे करते, तो इमाम ने ताज्जुब किया कि ये कैसे हो सकता है कि जिसको वो इमाम कहते हो वो नमाजें पढ़े, वो रोजा रखे, वो खुदा के अजाब से डरे, और ये बगैर नमाज के जन्नत में पहुंच जाए, ये बगैर इबादत के पहुंच जाए। लिहाजा अल्लाह ने किसी से वादा नहीं किया, लेकिन मकाम क्या मकाम है, अगर तुम अल्लाह के औलिया हो फतमन्नुल मौत इनको तुम समझो, मौत की तमन्ना करो। ये मौत की तमन्ना से मुराद क्या, मौत की तमन्ना से मुराद कि जब इंसान इबादत के जरिए सुकून मनाजिल में दाखिल होता है कि जहां पर उसके सामने से हिजाब हटा दिए जाते हैं और वो ये जान लेता है कि उन मकामात को इस बदन मादी के साथ हासिल नहीं किया जा सकता, तो फिर वो मौत की तमन्ना करना शुरू करता है, तलब करता है मौत। ये मौत क्या है, अर्ज करूंगा आपके खिदमत में, मरहला है। लेकिन ये कौन है, ये वो है कि जिसने इबादत के जरिए से मरहला यकीन को तर्क कर लिया। अब अगर कुछ जैसा जाहिल बेअमल ये सारे काम अंजाम न दे तो फिर क्या होता है, फिर उसे यकीन की मंजिल पर पहुंचाया जाता है। अब मंजिल यकीन पर पहुंचने के बाद अगर मेरा ईमान उस यकीन के मुताबिक होगा तो बचत हो जाएगी, लेकिन मेरा ईमान कुछ था, यकीन के पर्दे हटने के बाद कुछ और हुआ तो फिर कोई माफी की गुंजाइश नहीं है। दादा और कीजिएगा, फिरऔन से मुताल्लिक़ परवरदिगार उस मकाम को बयान करता है। कौन सा मकाम, जब डूब रहा है और मौत उसके लिए हतमी हो चुकी है। तो क्यों फिरऔन तौबा कर रहा, इसलिए तौबा कर रहा है फिरऔन के उसने वो मरहला दर्क किया जब उसके सामने से हिजाबों को हटा दिया। अब जब हिजाब हटे तो पता लगा कि मेरी तो कोई औकात नहीं है, असल खुदा कोई और है। तो अब डूबते हुए कह रहे आमन्ना आमन्ना बिरब्बिल मूसा व हारून, अल्लाह ने कहा कोई जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि अब तू यकीन की मंजिल को देखकर, भाई इतनी बात तो मेरे मौला के गुलाम ने समझा दी थी। भाई इसी इमाम का सहाबी है ना बहनौर, अगर वाकया जहन में नहीं है तो ताजा करूंगा, पता तो मुझे यकीन है कि आपके घर में होगा। नहर किनारे बैठा हुआ है, मिट्टी के घरौंदे बना रहा है। जुबैदा गुजर रही है, ज़ौजा हारून है, और गुजरते हुए जाकर पूछा बहनौर क्या मिट्टी से खेल रहे हो? क्या तुम्हारी नजर में खेल होगा, मैं तो जन्नत के घर बना रहा हूँ। तो जन्नत के घर हैं, क्या हमें बेचोगे? कहा अगर खरीदना चाहती हो तो बेच दूंगा। कितने का बेचोगे? तुम क्या कीमत अदा कर सकती हो? अपने गले में पड़ा हुआ कीमती मोतियों का हार।
کہ بہلول یہ دے سکتی ہوں، کہ جانتی ہو میں اسے کیا کروں گی؟ کہاں جانتے ہو تمہارے ہاتھ میں جائے گا تو غربا تک پہنچ جائے گا، فقیروں اور مستحقین تک پہنچ جائے گا، کہ لینا چاہتی ہو تو دے دو۔ اب یہاں سے اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر دیا، بہلول نے کسی بھی ٹکڑے کے اوپر کچھ لکھ کر دے دیا۔ اب یہ پہنچ کر پھر اس کے ہارون کے سامنے کہہ رہی ہے کہ دیکھو میں بہلول سے جنت کا پروانہ لے کر آئی، جنت کے گھر کا سرٹیفکیٹ لے کر آئی ہوں۔ اس نے دیکھا کہ کیا پورا واقعہ سنایا کہ بہلول نے تمہیں بے وقوف بنا دیا، ایک پاگل سے، ایک دیوانے سے تم بے وقوف بن گئے، مٹی کے گھر اسی کیا حیثیت، اسی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ غضبناک ہوا، اتنا قیمتی ہار تم ضائع کر دیا۔ خواب میں دیکھا رات کو کہ محل بنا ہوا ہے، جانا چاہتا ہے، لوگوں نے روک دیا، کہاں جا رہا ہوں؟ کہا جانا چاہتا ہوں، داخل کا اجازت نہیں ہے۔ کہا مالک کون ہے؟ کہا مالک تمہاری زوجہ ہے۔ کہا کس نے ملکیت دی؟ کہا بہلول سے لے کر آئی ہے۔ اب صبح دوڑتا ہوا اسی مقام پر گیا، وہی سارا منظر دیکھا، کہا کہ بہلول ہمیں جنت بھیجنا چاہتے ہو؟ کہا تو خریدار ہوگا تو بیچ دوں گا تجھے۔ کہا قیمت کیا ہے؟ کہا آدھی سلطنت۔ اب یہ سننا تھا تو لرز گئے کہ لگ آدھی سلطنت، کل تو تم نے ایک ہار کے بدلے میں بھیجا تھا، کل جس نے خریدا تھا میری بات پر یقین کر کے کیا تھا، تم نے جب تک دیکھا نہیں تجھے یقین نہیں آیا۔ لہذا یاد رکھیے گا یہ مقام اہل بیت کے غلاموں کو حاصل ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پھر بہلول جیسا ہو۔ کون ہے بہلول؟ اب ذکر کر دوں تاکہ اس زمانے کے حالات جو امام کو درپیش ہے اس پر امام کی سیرت میں گفتگو آسان نہیں ہے، میں کئی مرتبہ اس بات کو دوہرا چکا ہوں۔ واقعات کو بیان کر دینا ایک سیرت کا طریقہ ہے، لیکن اس کے فائدے کم ہوتے ہیں۔ اگر اس واقعے کی تحلیل کر کے اس زمانے کے حالات اور امام کی سیرت کو سمجھا جائے تو پھر کچھ فائدہ ہوگا۔ لہذا بہلول کے بارے میں داستانیں بہت ساری مشہور ہیں کہ بہلول کا نام ہے، لیکن حقیقت کیا ہے جس کو تاریخ دانوں نے لکھا؟ فرمایا کہ جس طریقے سے یزید ملعون نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کے لیے فقہاء کو جمع کر کے ان سے آپ کے قتل کا فتویٰ لیا تھا، بالکل اسی طرح سے ہارون ملعون امام کے قتل کا فتویٰ لینا چاہتا تھا تمام فقہاء سے، اور اپنے ہی خاندان کا اپنا ہی رشتہ دار ہے، نام ہے زہیب بن عمرو۔ کون ہے؟ قاضی القضاة، چیف جسٹس، جن کو میں اور آپ کس نام سے جانتے ہیں؟ جناب بہلول۔ کون ہے؟ چیف جسٹس۔ مرحلہ کیا؟ مرحلہ یہ ہے کہ جب وہ نامہ پہنچا ہے بہلول کے پاس تو اب بہلول دیکھ رہا ہے اپنے ہاتھ سے امام کے قتل کے فتوے پر سائن کرنا۔ سازش پوری طرح سے تیار ہے، لازمت امام کے قتل کا فتویٰ آ جائے گا تو پھر مراحل بہت آسان ہو جائیں گے۔ امام کو قید میں رکھ کر لوگوں کو اپنے خلاف بھڑکانے سے بہتر ہے کہ کوئی ایسا راستہ اختیار کیا جائے کہ جس میں لاٹھی بھی نہ ٹوٹے اور کام بھی نکل جائے۔ لہذا اب کیا کر رہا ہے؟ امام کے خلاف فتوے جمع کروا رہا ہے، اور بات ہے بہت سارے فتوے اس دور میں بھی امام کے خلاف ہیں۔ لہذا مقام یہ ہے کہ اب امام کے خلاف اس سازش کو تیار کرنے کے بعد سب آ چکے ہیں، مرحلہ صرف کیا ہے؟ آخری قاضی القضاة کا سائن۔ جب جناب بہلول کے پاس یہ نامہ پہنچا ہے تو اب آپ کے سامنے دو راستہ، کسی طرح سے امام سے ملاقات کا بندوبست کیا اور امام تک پہنچے اور امام کو بتایا کہ مولا مرحلہ آپ کے سامنے ہے، کیا کریں؟ اگر سائن نہیں کرتا ہوں تو گویا اپنے موت کا پروانہ چلے، اگر کر دیتا ہوں تو آپ کی موت کا پروانہ ہے، مجھے اپنی موت کی کوئی پرواہ نہیں، مولا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا،
میں سائن نہیں کروں۔ امام نے کہا جتنی مجھے اپنی جان عزیز اتنی تیری جان۔ کمالا کیا کروں؟ امام نے صرف اشارہ دیا۔ امام نے کہا بس کچھ ایسا کر کہ تو فقیہ نہ رہے، اس عہدے کے لیے اہل نہ رہے۔ اب جناب بہلول ساری رات بیٹھ کر یہ سوچتے رہے کہ فقیہ ہے اپنے زمانے کا، ایسا فقیہ ہے کہ جناب بہلول کی فقاہت کا اندازہ یہ تھا کہ مکتب اہل بیت اور قرآن سے فیصلہ کرتے تھے، اور کسی مکتب کے اندر جرأت نہیں ہوتی تھی کہ جناب بہلول کے دیے ہوئے فتوے کو قرآن اور سنت سے مخالف ثابت کرتے۔ اس قدر اور ذہین فتین اور طاقت ہے جبکہ جناب بہلول کی حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام سے جو تعلق ہے ہارون جانتا تھا اسے، لیکن آپ کی فقاہت، آپ کا علم اس منزل پر تھا کہ مجبور ہوا تھا آپ کو قاضی القضات لگا۔ اب ساری رات سوچ رہے کیا کروں، کون سی ایسی شق ہے، کون سی ایسی شرط ہے کہ جس کے فقدان کے ساتھ میری فقاہت، میرا درجہ، میری یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں۔ اپنے آپ کو مار نہیں سکتا، خودکشی حرام ہے۔ اور بہت سارے عمل ایسے ہیں جس میں ضرر جسمانی پہنچنے کا ڈر ہے۔ آخری چیز کیا ہے؟ اپنے آپ کو فاطر العقل ثابت کرو۔ فاطر العقل ہو جاؤ گے اپنے آپ کو دیوانہ، تو دیوانہ کبھی بھی قاضی نہیں ہو سکتا، دیوانہ کبھی بھی فقیہ نہیں ہو سکتا۔ اسے کہتے ہیں بہلول، کہ جو ایک طرف اپنی آپ بتائیے چیف جسٹس کو اپنے آپ کو دیوانہ ثابت کرنا ہو، آسان کام ہے۔ کل تک جو لوگ ہاتھ چومتے ہیں، دیکھنے کے بعد راستہ چھوڑ دیتے ہیں، احترام کا ایک عالم ہے جناب بہلول کے لیے۔ اب امام کو بچانے کی خاطر دنیا نے کیا دیکھا؟ جو کل تک چیف جسٹس تھا وہ ایک لکڑی کا ڈنڈا لیے ہوئے، بغیر پیروں میں نالین نہیں، سر پر امامہ نہیں، گریبان کا کھلا ہوا، اور لکڑی پر گھوڑے کی مانند سوار ہو کر دوڑتا ہوا بازاروں میں نظر آتا۔ اپنی عزت کو امام پر قربان کرنا، اپنے مقام کو امام پر قربان کرنا، اپنی ساری دنیا کو امام پر قربان کرنا۔ انسان اس منزل پر ڈالے تو بہلول بنتا ہے۔ سب ختم ہو گیا، بیوی نے چھوڑ دیا، بچوں نے چھوڑ دیا دیوانہ کہہ کر، گھر بار، عزت، آبرو، مقام، منزلت کیا نہیں ہے جو بہلول نے چھوڑی نہیں ہے۔ تو جب بہلول نے سب چھوڑ دیا تو پھر خدا نے یہ مقام عطا کیا ہے کہ گھر مٹی کا بنا ہوا ہو، بہلول کہتے جنت کا ہے تو خدا جنت کا بنا دیتا ہے۔ اہل بیت کی خدا کی راہ پر قربانی کرنا سیکھو۔ لہذا آج جناب بہلول کی مرحلہ ہے، امام کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو کیا کر رہے ہیں؟ بہلول بنا رہے ہیں۔ مرحلہ کیا ہے؟ کہ جب انسان اس منزل میں آ جائے، منزل یقین حاصل ہو جائے، فتمنى الموت، اس کے اندر موت کی تمنا پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ طلب شہادت ہوتا ہے، پھر وہ طلب موت ہوتا ہے۔ لہذا جب ولی کے درجے میں داخل ہوتا ہے تب انسان اس قابل بنتا ہے کہ یہ کہہ سکے کہ علی ابن ابی طالب، ابو طالب کا بیٹا موت سے اس سے زیادہ مانوس ہے جتنا دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے مانوس ہے۔ اگر انسان اولیاء الہی کی منزل میں داخل ہو جائیں، عمر کی کوئی قید نہیں ہے، یہاں سن و سال یہاں مانا نہیں رکھتے، یہ سفر طے کرنا ہے۔ بس یاد رکھنا امام حسین علیہ السلام کو خدا کی جانب سری ترین سفینہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام حسین وہ ذات ہے کہ جو اپنے ساتھ اس منزل اولیاء پر حتی 13 برس کے نوجوان کو پہنچا دیتے ہیں۔ لہذا یہی منزل ہے کہ جس کو ہم شب عاشور جناب قاسم کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ 13 برس کا جوان ہے، ابھی شاید پوری طرح سے بالغ نہ ہوا ہو، ابھی وہ منزل اس کے لیے آئی نہ ہو، لیکن اگر حسین کے ساتھ ہے تو منزل یقین پر ہے۔ اور جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ قاسم تمہیں موت کیسی دکھائی دے رہی ہے، فرمایا مولا آپ کے ساتھ ہوں تو احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیریں۔ لہذا یہ آمادہ ہے موت کے لیے، یہ وہ ہے جو فتمنى الموت ان کو تم صادق ہے۔ لیکن جو موت کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، جو منزل یقین کو درک نہیں کر پاتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو یقین پر پہنچایا جاتا ہے۔ لہذا اب غور کیجیے گا، جو آیتوں میں ہمیں یہ فرق نظر آتا ہے
اس کا مقام یہی ہے. اس کے پیچھے جو حکمت ہے وہ یہ کہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. ہم ہر صاحب نفس اور ہر صاحب جان کو موت کا ذائقہ چکھائیں گے. ثم اس کے بعد الینا ترجعون صرف ہماری طرف تمہیں پلٹایا جائے گا، یعنی تم پلٹنے والے نہیں ہوگے. بس مرحلہ کیا ہے یہاں پر؟ مرحلہ یہ ہے کہ پہلے تمہیں موت کا ذائقہ چکھاؤں گا، پھر تمہیں زبردستی اپنی طرف بلاؤں گا. لیکن جو خود منزل یقین پر پہنچا ہوا ہو، میں نے عرض کیا تھا کہ یقین کے مراحل ہیں، جیسے جیسے یقین کا مرحلہ بڑھتا ہے خود بخود اطمینان کا مرحلہ حاصل ہوتا رہتا ہے. انسان شک سے نکل کر جب ظن غالب میں داخل ہوتا ہے مطمئن ہو جاتا ہے. ظن غالب سے نکل کر یقین کی منزل پر پہنچے تو اطمینان کا مرحلہ بڑھ جاتا ہے. یقین کے اپنے مراحل ہیں. علم الیقین سے عین میں داخل ہو جائے تو اور مطمئن ہو جاتا ہے. عین سے نکل کر حق الیقین پر پہنچ جائے تو اور زیادہ مطمئن ہو جاتا ہے. بس یہی مرحلہ ہے کہ جو ایمان کے اور یقین کے اس مرحلے میں پہنچ جاتا ہے اس کا نفس اس منزل پر آ جاتا ہے کہ جسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں. لہذا آپ غور کیجئے گا، ہر نفس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں موت چکھاؤں گا، اس کے بعد زبردستی اپنے پاس بلاؤں گا، تم آؤ گے نہیں. لیکن جو نفس مطمئنہ ہے یعنی منزل یقین کو طے کر چکا ہے، جب اس کا ذکر کرتا ہے تو پھر اللہ موت کی بات نہیں کرتا. نہیں کہتا کہ میں تمہیں موت کا ذائقہ چکھاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو موت شہد سے زیادہ شیریں محسوس کر رہا ہو اسے چکھانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تجھے زبردستی پلٹانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تو اپنی مرضی سے خدا کی طرف آنا چاہتا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. ہمارا مقام فرض ہے. مقام یقین جو خود اس مرتبے پر پہنچ چکا ہو اس کے لیے رجوع ہے راضیۃ مرضیہ. ارجعی اپنی مرضی سے پلٹ. اور کس حالت میں پلٹ؟ راضیۃ مرضیہ. لہذا یہ کیفیت اور ہے وہ کیفیت. لہذا کبھی موقع میرے کو انشاءاللہ تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ موت ہر ایک کے لیے موت نہیں. جو یقین کی منزل پر نہ ہو ان کے لیے موت ہے، اور جو یقین کی منزل پر ہوتے ہیں ان کے لیے رجوع ہے. جو رجوع کرتا ہے وہ موت سے مرتا نہیں ہے بلکہ اور زندہ ہو جاتا ہے. لہٰذا انشاءاللہ کبھی موقع رہا اور موت اور حیات پر گفتگو کی، فلسفہ شہادت پر گفتگو کی تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ شہادت موت کا نام نہیں ہے بلکہ شہادت اس حیات سے زیادہ طاقتور حیات کا نام ہے. لہذا شہید مرحلے سے گزرنے کے بعد موت کے اور زیادہ زندہ ہو جاتا ہے. تو اگر شہید اتنا زندہ ہوتا ہے تو جس کی محبت میں شہادت عطا ہوتی ہے، جس کی پیروی میں شہادت عطا ہوتی ہو، جس کے اوپر ایمان لانا شہادت کے لیے واجب ہو، تو پھر وہ جب موت کے مرحلے سے گزرتا ہے تو مرتا نہیں ہے اور زیادہ زندہ ہو جاتا ہے. انشاءاللہ کبھی موقع رہا درس کروں گا. لہذا عزیزان اے حبیب اپنی موت کے مرحلے تک عبادت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ تم مرحلے یقین پر ہو، لیکن موت اور عبادت کا آپس میں ربط یہ ہے کہ جب تک انسان کی سانس جاری ہے عبادت اس کے اوپر واجب ہے. کیسے بھی مرحلے کیوں نہ ہو عبادت کو ترک نہیں. یہ مرحلہ پیغمبر کا ہے، لیکن سیرت میں بعد میں حضرت کے آنے والے جانشین کس طریقے سے اپنی زندگی میں اس کو ظہور دے رہے ہیں. ہمارے ہاں ہم پر مشکل آ جائے تو پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ سے جو چیز نکلتی ہے وہ مرحلہ عبادت ہے. پریشانی بڑھ جائے تو نماز قضا ہونا شروع ہو جاتی ہے. مشکلات بڑھ جائیں تو ہاتھ سے جو مرحلہ نکلتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ عبادت. لیکن جو منزل یقین پر ہو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ جتنی اس کے اوپر مصیبتیں بڑھ رہی ہوتی ہیں اتنا اس کی عبادت کی کیفیت شدید ہوتی جا رہی ہے. عجیب کیفیت ہے. میرے مولا کو جس وقت زندان میں ڈالا گیا ہے، مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہ ہے کہ حضرت کو ڈالا گیا زندان میں تو اب حضرت دعا کیا کر رہے ہیں زندان میں جا کر؟ پروردگار میں تجھ سے تیری عبادت کے لیے خلوت کی دعا کرتا تھا، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تم نے مجھے وہ خلوت عطا کر دی.
بس زندان میں جانا بھی حضرت کو کس مقام پر نظر آ رہا ہے؟ مقام شکر پروردگار ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہارون جیسا مقتدر بادشاہ، منصور جیسا مقتدر بادشاہ، یہ اتنے مقتدر بادشاہ ہونے کے باوجود امام کو بار بار قید میں ڈالنے پر مجبور کیا۔ منصور نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو جب زہر دلوا کر شہید کیا تو اس کے بعد اس کا خیال یہ تھا کہ چیزیں میرے قابو میں آ جائیں، لیکن امام کی شہادت کے جو منفی اثار اس کے اوپر مرتب ہوئے متوجہ ہو گئے۔ لیکن جب اس کے بعد ہارون آیا ہے تو پھر وہی غلطیاں کر رہا ہے جو اجداد کر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر امام ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی حرکت نہیں کر رہے، کوئی قیام، کوئی نہضت، کچھ نہیں ہے، تو پھر زمانے کے بادشاہ کو خوف کس بات کا؟ اب یہ خوف کے عالم ہے کہ امام کے خلاف سازشوں کو بنا جا رہا۔ ایک سازش میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، پوری کوشش کی اس نے کہ امام کے خلاف فقہا کے فتووں کو جمع کر کے امام کی شہادت اور قتل کا جواز پیدا کر سکے، ناکام ہو گیا۔ دوسری سازش کا کی کہ امام کے حوالے سے لوگوں میں بے چینی پیدا ہو، اختلاف اور اختراق پیدا ہو۔ اسی کے دور میں سازش تیار کی گئی اور فرقہ اسماعیلیہ کو یہیں سے آغاز کر دیا۔ جناب اسماعیل کون ہے؟ امام جعفر صادق کے بڑے بیٹے ہیں، امام موسی کاظم علیہ السلام کے بڑے۔ ابھی یاد رکھیے گا کہ تشیع میں کہیں پر بھی شیعوں کا کوئی عقیدہ ایسا نہیں ہے کہ جی بڑا بیٹا ہی امام ہوگا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ امامت منصوص من اللہ ہے، اللہ جس کو امام بنائے گا بس امام وہ ہوگا۔ اور ہمارے پاس امامت کی جو ادلہ ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح سے نبوت میں اللہ کا کام ہے نبی بنانا، اسی طرح سے امامت کے سلسلے میں بھی اللہ کا کام ہے بنانا۔ تو ہم اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم جس کی طرف دعوت دے رہے ہیں وہ ہمارے بنائے ہوئے نہیں ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہم جس کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اب یہ مرحلہ ہے کہ کبھی سوچنا بھی چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر ہم کچھ دیر کے لیے آپ کی بات مان لیتے تو مسئلہ دو سوال ہے میرے سے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا طریقہ صحیح ہے اور اسلام کا نظام وہی ہے تو میرے دو سوال ہیں۔ پہلی بات یہ کہ آپ کا بنایا ہوا اگر اس کا کوئی انکار کرتے اس کو نہ مانے تو مجھے اپنے فقہ سے ثابت کریں کہ وہ کافر ہے، وہ خدا اور رسول کا منکر ثابت کریں، کوئی ثابت نہیں کر سکتا، چیلنج کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی زمانے میں بہت سارے صحابہ ایسے تھے جنہوں نے اس نظام کو تسلیم نہیں کیا، اور حضرت عمیر، حضرت سلیمان، حضرت ابو ذر ان کو چھوڑ کر جناب سعد بن عبادہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اپنی شہادت تک اس مرحلے کو تسلیم نہیں کیا۔ اب میں ان بحث میں نہیں جانا چاہتا، میں گفتگو کھولنا چاہتا ہوں کہ سعد بن عبادہ اپنی تمام تر عظمت کے ساتھ وہ واحد مظلوم ہے کہ جس کو قتل کر دیا گیا اور پھر اس کے قتل کا الزام جنوں پر ڈال دیا۔ یہ واحد مقتول ہے، یہ واحد مقتول ہے کہ جس کو قتل کیا گیا اور پھر قتل کرنے کے بعد جھوٹی روایات، جھوٹا ایک سلسلہ بنایا گیا کہ اتنے جلیل القدر صحابی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی گئی کہ نعوذ باللہ آپ کہیں جو ہے وہ کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے تھے اور جنوں کا علاقہ تھا تو انہوں نے قتل کر دیا۔ اگر اس طریقے سے قتل ہونے ہوتے انسان تو آدھا گھر تو ویسے ہی ختم ہو چکا ہوتا۔ ان کی تو طبیعت میں ہی ہے، ہمارا آپ پاکستان بھی ہے، وہ جہاں ڈرائیور کو موقع ملتا ہے گاڑی روکتا ہے تو ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ کہیں جن ناراض ہو کر جانے پیشاب کرنے والے کو قتل کرتا ہے۔ اور میرے پاس تو اس کے علاوہ کوئی ریکارڈ میں ہے بھی نہیں کہ کسی کو جنہوں نے قتل کیا ہو۔ میں آپ کو کچھ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں یہ کیس لے کر آپ پاکستانی پولیس کے پاس چلے جائیں، جو وہ فیصلہ کرے گا ہم بھی مان لیں گے۔ بہرحال میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ مرحلہ کیا ہے؟ بہت سارے سوال، لہذا آپ نہیں کہہ سکتے۔ اور اگر فرض کریں مان بھی لیں تو بس مجھے یہ بتائیے کہ پچھلے 100 سال سے آپ کا خلیفہ کون؟ میں اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کہنا چاہتا۔ 100 سال گزر گئے ہیں، آپ کی کون سے طرح 2022 1922 میں سلطنت عثمانیہ، حکومت عثمانیہ، خلافت عثمانیہ سن 1922 میں ختم کر دی گئی۔ 1922 تک تو آپ نے کہا بھائی یہ خلیفہ ہے۔ اب 1922 سے لے کر
2022 پورے 100 سال گزر گئے. اگر پہلے خلیفہ کا تعین اس لیے ضروری تھا کہ پیغمبر نے فرمایا مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ الجاہلیہ، جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا اور مر گیا تو وہ کفر کی موت پر مرا. اس لیے آپ نے کہا کہ بنانا بہت ضروری تھا، حتیٰ پیغمبر کے کفن اور دفن کو چھوڑ دیا. یہی ہے نا استدلال، یہی ہے پیغمبر کے کفن و دفن کو چھوڑا تاکہ لوگوں کو جاہلیت کی موت پر مرنے سے روکا جائے. تو سلام ہے آپ کی عظمت پر، آپ نے کر دیا. اب پچھلے 100 سال سے وہ کون سا خلیفہ؟ بھائی بتاؤ نا، ہم سے مت پوچھو، دل کے بنا لو. 100 سال گزر گئے ہیں، اب بھی تو لوگ اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر رہے ہیں. تو بھائی ہم سے ابھی بھی مت پوچھو، ہم نے تو پہلے بھی نہیں مانا تھا، ہماری تو ابھی بھی ضرورت نہیں ہے. خود ہی آپس میں مل کے بنا لو نا خلیفہ. اور اگر آج نہیں بنا سکتے تو پہلا چھوٹا تو اچھا. دوسری بات کیا ہے؟ 2 منٹ کے لیے ہماری بات مانو. ہم تو اپنے بنائے ہوئے کی طرف بلا ہی نہیں رہے، ہم تو بنا ہی خدا کے بنائے ہوئے کی طرف سے رہے ہیں. نہ دلیل سے ثابت کر سکے تو بات کرنا، لیکن ماننے کے لیے آگے تو بڑھو. ہم اپنی طرف نہیں بلا رہے، اپنے بنائے ہوئے کی طرف نہیں بلا رہے، خدا کے بنائے ہوئے. لہذا مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہ کہ جناب اسماعیل جو کہ بڑے بیٹے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے، حضرت کے زمانے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا. اور امام جناب اسماعیل کا جنازہ جس وقت جا رہا ہے، 7 مقام پر امام نے جنازہ رکھوایا. جنازے پر سے کفن کو ہٹوا کر حضرت اسماعیل کا چہرہ کھلوایا، حتیٰ قبر میں دفن ہونے سے پہلے. اور بار بار لوگوں کو متوجہ کر کے کہہ رہے ہیں، لوگوں دیکھو یہ اسماعیل میرا بیٹا مر گیا، انتقال ہو گیا. تو بلاخر کو صحابہ نے پوچھ لیا کہ مولا اتنی بار ہمیں یقین ہے، ہم خود جنازہ لے کر جا رہے ہیں جناب اسماعیل کا. امام نے فرمایا کہ میں اپنے بعد فتنے کو دیکھ رہا ہوں. اب وہ فتنہ کیا تھا؟ وہ فتنہ یہ تھا کہ امام کی امامت کو مشکوک بنانے کے لیے کچھ لوگوں کو آمادہ کیا گیا کہ جنہوں نے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ جناب اسماعیل فوت نہیں ہوئے ہیں بلکہ وہ غیبت پہ چلے گئے ہیں اور وہی وہ مہدی ہیں جنہوں نے آنا. اور جب حکومت کی سپورٹ ہو تو فرقے بن جایا کرتے ہیں. لہذا اور یہ بھی بتاؤں کہ یہ فرقہ اس زمانے میں بننے کے بعد یہ واحد فرقہ ہے جو شیعوں کے انشعابات میں سے یعنی شیعوں سے جدا ہوا ہے اور آج تک اس کے آثار باقی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک طویل مدت تک بنو عباس نے اہل بیت کے مقابلے پر ان کو باقاعدہ سپورٹ کی. لہذا امام کا جو دور ہے وہ سازشوں سے بھرا ہوا. ہمارے ہاں مطلب بعض اوقات ہم یہ سنتے ہیں امام نے کیا کیا، امام کرنا چاہتے تھے، لیکن مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ کہ جب کچھ افراد جمع ہو کر امام کے پاس آ کر یہ کہتے ہیں کہ مولا آپ قدم کیوں نہیں اٹھاتے، قیام کیوں نہیں کرتے، تو امام جواب کیا دے رہے ہیں؟ امام جواب دے رہے ہیں کہ میں اگر تمہیں پکاروں تو ایک ریوڑ کھڑا تھا بھیڑ بکریوں کا. امام نے فرمایا اس ریوڑ میں موجود بھیڑوں کی تعداد سے زیادہ کوئی میری بات پر لبیک نہیں کہے گا. ابھی تو تم باتیں کر رہے، لیکن جب میں تمہیں بلاؤں گا تو کیا ہوگا؟ اس ریوڑ میں موجود بھیڑوں کی تعداد سے زیادہ لوگ میرے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. راوی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں نے جب بات میں بھیڑوں کو گنا تو 10 یا 11 کی تعداد کر رہے. امام اشارہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ امام اشارہ کر کے ہی کہنا چاہتے ہیں اگر 72 بھی جمع ہو جائے تو کربلا ہو جاتی تھی. مظلومیت کا مقام کیا؟ مظلومیت کا مقام کہ زمانے کا امام ہے لیکن سازشوں کی کثرت نے بابصیر صحابیوں کی تعداد کر دی. لہذا امام نے اپنا پورا ایک نظام ہے، اسی نظام کی وجہ سے بہلول جیسے افراد چیف جسٹس کے مقام پر، اسی نظام کے تحت جناب علی بن یقین جیسی شخصیت حکومتی کارندہ بنتی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ امام نے اپنے افراد کو تربیت یافتہ نہیں بنایا، لیکن حضرت کا زمانہ خاص طور پر ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ اگر حکومت اور اس کی ساری کی ساری مشینری بھی تمہارے خلاف ہو تب بھی تمہاری اسٹریٹجی کیسی ہونی چاہیے. اور یہ آج ہم اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے.
لہذا ہم جو اپنے آپ کو بعض جگہوں سے دور کر رہے ہوتے ہیں یہ غلط اسٹریٹجی ہے۔ بیوروکریسی میں ہمارے لوگ ہونے چاہیے، آرمی میں ہمارے لوگ ہونے چاہیے، مستحکم مقامات پر ہمارے لوگ اور افراد ہونے چاہیے، اس سیرت امام ہے۔ لیکن جب ہونے چاہیے تو کس انداز میں ہونے چاہیے؟ جناب علی بن یقین کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، صرف اپنے نوجوانوں کے لیے دہراؤں گا، وہ لوگ جانتے ہیں اور پھر آپ کی ضرورتوں کی طرف۔ جب علی بن یقین کو وزارت کی آفر آئی تو ابھی امام صاحب نے تو مولا آفر آئی، کیا کہا؟ امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا ظالم حکومت کے ساتھ دینا ظلم ہے، لیکن اگر تم اس مقام پر جا کر شیعوں کی مدد کرو گے تو پھر جواز پیدا۔ لہذا وعدہ کیا اس نے امام سے کہ میں کسی بھی مومن کو اپنے دروازے سے رد نہیں کروں گا۔ اب مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہ ہے کہ سلسلہ چل رہا، وزارت سب کچھ موجود ہے، اور اسی دوران ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے آیا تو واپسی پر مدینہ امام کی زیارت کے لیے آیا۔ علی بن یقین کون ہے؟ خاص اصحاب میں سے۔ اب جب دروازے پر پہنچا اور سلام بھیجوایا نگہبان سے کہ جاؤ امام کو بتاؤ کہ علی بن یقین آئے ہیں، تو اندر سے جواب یہ آیا کہ امام نے فرمایا ہے ہمارے پاس تمہارے لیے وقت نہیں ہے۔ اب اصحاب خاص میں سے فوراً متوجہ ہو گیا کہ کہیں نہ کہیں مجھ سے کوئی خطا، وہیں دروازے پر بیٹھ کر رونے لگا۔ نگہبان سے کہا جاؤ مولا سے پوچھ کر انہوں نے کیا خطا کیا۔ امام نے فرمایا کہ اس سے کہو جا کر ایک اونٹ والا جو مال مومن غریب تمہارے پاس آیا تھا۔ مرحلہ کیا تھا؟ مرحلہ یہ تھا کہ وہاں سے کسی نے شکایت کی جناب علی بن یقین کی، اور ہارون نے فوراً جو بھی معاملات تھے ان کا حساب کتاب مانگ لیا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ایسی صورت میں کسی مومن کے لیے مراحل سنگین ہو جاتا ہے، تو اب وہ سارے کا سارا اکاؤنٹ مینٹین کر رہا ہے کہ سارے کا سارا اس کام میں لگے ہوئے ہیں، اور اتنے میں یہ عبادت ہوا۔ رد نہیں کرنا چاہتے تھے، اس کو کہا کہ اس سے کو تھوڑی دیر بیٹھے میں کام سے فارغ ہو کر ساتھ ساتھ۔ کافی دیر گزر گئی، پھر اس نے دوبارہ کیا، تیسری مرتبہ وہ بغیر کچھ کہے چل گئے، اور یہ کام میں ایسے الجھے کہ پھر یاد نہیں لگا۔ اب جب امام نے متوجہ کیا فوراً ہمارا توبہ کیسے کرو کہ علی جب تک وہ تجھے معاف نہیں کرے گا ہم معاف کریں گے۔ چھوٹا سا نقطہ ہے، ہمارے لیے مومن کی ایزا کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ مومنین کو تکلیف دینا ہمارے ہاں کوئی معنی ہی نہیں۔ کہہ دو کسی کو بھی کچھ کہہ دو، کسی کے ساتھ بھی کچھ کر دو، اور پھر اس کے بعد یہ ذہن میں رکھو کہ امام ہم جب بھی دعوت دیں گے آ جائیں گے، ہم جب بھی امام کو پکاریں گے جواب دیں گے۔ مومن کا حق گردن پر ہو، کسی مومن کا دل دکھایا ہو، اور پھر امام کے سامنے چلا جائے، آسان نہیں ہے۔ کہ جب تک وہ معاف نہیں کرے گا ہم معاف نہیں کریں گے۔ کہ مولا اب یہاں سے وہاں جاؤں پھر واپس آؤں، پتہ نہیں زندگی ساتھ دے نہ دے، پتہ نہیں ہو پائے یا نہ ہو پائے، ورنہ کہ یہاں تیری مدد کر دیتا ہوں۔ جا اور جا کر باہر نکل مدینہ سے شمال کی جانب فلاں مقام پر اونٹنی ملے گی، اس پر بیٹھ جاؤ، تجھے پہنچا دوں، اسی سے واپس آ جا۔ دوڑتا ہوا علی بن یقین اس مقام پر گیا، دیکھا اونٹنی کھڑی ہے، جیسے ہی سوار ہوا اونٹنی چلی اور اسی محلے میں پہنچ گئی، پل بھر میں اسی مقام پر ہے۔ تڑپ کر اترا، اس کے دروازے پر دستک دی، جب باہر نکلا تو دیکھا علی بن یقین دروازے پر کھڑا، وزیر کا خوش آمد اہلا وسہلا، آئیے تشریف لائیے۔ کہا نہیں آج جلدی میں ہوں، بعد میں کسی دن آؤں گا۔ کہ پھر کس لیے آئے ہیں؟ کہا تجھ سے کام ہے۔ کہا مجھ سے غریب سے کیا کام ہے؟ کہ تم آئے تھے ایک مرتبہ میرے پاس کام لے کر۔ کہا ہاں آیا تھا، آپ بہت مصروف تھے، 2-3 دفعہ کوشش کی بھی چلا گیا۔ کہا بس اسی کی معافی مانگنے آیا ہوں۔ اس نے کہا علی گزر گیا زمانہ، بات گزر گیا، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، جاؤ معاف کیا۔ میں کہا نہیں ایسے نہیں، ایسے معافی نہیں چاہیے۔ کہا بھئی کیسے معاف کروں؟ کہا اپنا چہرہ زمین پر رکھوں گا، میرے منہ پر اپنا پیر رکھ کر مدینہ کی طرف رخ کر پھر امام سے کہو کہ میں نے اسے معاف کیا۔ وہ کہتا ہے آپ وزیر ہیں؟ کہا وزیر ہوں گے اپنے گھر کے، ابھی فرزند زہرا کے دل کو راضی کرنا ہے۔ امام ناراض ہو اس سے، کہا میں نہیں کر سکتا۔ کہا نہیں کرے گا تو میں جاؤں گا نہیں۔ مجبور کیا اس نے، چہرے کو خاک پر رکھا، اس نے پاؤں منہ پر رکھ کر مدینہ کی طرف رخ کر کہا مولا آپ کی خاطر معاف کیا۔
जो कुछ जेब में था उसके हाथ में पकड़ा, दौड़ता हुआ ऊंटनी पर बैठा, चंद कदम उसने उठाए, देखा इमाम के दरवाजे के सामने। जैसे ही उतर कर मोहल्ले में दाखिल हुआ, देखा खुद इमाम दरवाजे पर खड़े हुए हैं, इस्तकबाल। इमाम हमसे क्या चाहते हैं? मोमिनीन के साथ सुलूक कैसा होना चाहिए? जो हमारा सुलूक एक दूसरे के साथ है वही वो सुलूक होगा जो हम इमाम के साथ। जिसकी कई बेटियां हैं, जिसके कई बेटे, आज उसका जनाजा बगदाद के पुल पर रखा। दो जनाजे हैं अजीजों कि जिनको हथकड़ियों और बेड़ियों समेत दफनाया गया। इस कदर ज़ईफ हो गया है मौला कि कपड़े के नीचे बदन का एहसास नहीं होता, कि जमीन पर कपड़ा पड़ा हुआ है कि कपड़े के नीचे खुद इमाम भी। क्यों? इसलिए कि एक मुद्दत हो गई है सिंधी बिन शाहिद के जिंदान में उस तरीके से पड़े हुए जिस तरह से मां के शिकम में बच्चा पड़ा हुआ। कितनी मुद्दत गुजर गई, न पूरे कद के साथ खड़ा हो सका, न पूरे पांव फैला सका, और उसी हालत में या लेट जाता है या सजदे की हालत में है। अरे जालिम इतना तो हो चुका था, मैंने अर्ज किया कि जब पहले जिंदानों में गया है मेरा मौला तो शुक्र अदा कर रहा है। परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मुझे मौका अनायत कर दिया, लेकिन खुदा जाने इस मरहूम सिंधी बिन शाहिद के जिंदान की कैफियत क्या थी। वही शुक्र करने वाला मौला एक मर्तबा हाथों को उठा कर कह रहा है, ऐ माँ के पेट से बच्चे को रिहाई दिलाने वाले खुदा, ऐ जमीन के अंदर से पौधे को रिहाई दिलाने वाले खुदा, खल्लिस्ती मिन यद हारून, मुझे हारून के हाथ से निजात अता कर। खुदा जाने किस मंजिल पर पहुंच गए हैं। जुल्म का कौन सा मकाम है? अरे कैफियत ये है कि हथकड़ियों ने हाथों का गोश्त काट दिया, बेड़ियों ने पिंडलियों का गोश्त छाड़ दिया, बदन चकनाचूर हो चुका है, अजीब कैफियत में है, उस पर भी जालिम जहर दे रहा है। कभी सोचो तो सही, इतने छोटी सी कोठड़ी में जंजीरों में बंधा हुआ इमाम है, जहर खाने के बाद अब तक तड़पना चाहता होगा तो मेरा मौला ना हाथ मार सकता है ना पैर मार सकता। उसी हालत में तड़पते तड़पते अरे मेरे मौला रजा के बाबा ने जान दे। हर इमाम की शहादत पर उसका बेटा हाजिर होता है। बस अब सोचना कि जब मेरा मौला रजा सिंधी बिन शाहिद के जिंदान में हाजिर हुआ होगा, अपने बाबा को इस हाल में देखकर क्या गुजरी होगी। मैं कहूँगा मौला आप भी अली है, आपके सामने भी एक जनाजा है जो हथकड़ियों और पेड़ियों में उलझा हुआ है, लेकिन मौला एक अली वो भी था कि जो शाम के जिंदान में था। अरे 4 साल बहन का लाशा, रस्सियां हाथों में गड़ी हुई, रस्सियां गर्दन में गड़ी हुई, कुर्ता बदन से चिपका हुआ। मौला जब आप अपने बाबा के जनाजे पर पहुंचे तो आपके अपने हाथ तो खुले थे, लेकिन मेरा सलाम हो शाम के उस कैदी पर। अरे बहन का लाशा भी जंजीरों में है, भाई के हाथ भी जंजीरों में है। खुदा जाने अहले बैत की मज़लूमियत क्या है। या मेरे मौला की जन्नत जनाब शकीना है जो जंजीरों समेत दफन हो रही है, या मेरा सातवां इमाम है कि जिसको जंजीरों समेत एक चारपाई पर डाला गया, 4 मजदूरों को बुलाया गया, कहा ये जनाजा उठाओ और ये आवाज लगाते हुए जाओ कि आओ और आकर देखो ये राफिदियों का इमाम है। हाज़ा इमाम रफ़द
मुस्तफा ये राफिदियों का इमाम है, आकर देखो इसे, देखो आकर इसे। अरे इस कैफियत के साथ बगदाद के पुल पर जनाजे को रख दिया है। जब ये खबर मदीना में इमाम रजा ने जनाब मासूम सलामुल्लाह अलैहा को दी होगी, हजरत की बेटियों को जब ये खबर मिली होगी तो एक मर्तबा तवज्जो तो करे, अरे मेरी बीवी मासूमा कैसी तड़प तड़प कर रोई होगी कि अरे मैं बाबा के जनाजे पर न जा सकी, अरे मैं बाबा का आखिरी दीदार न कर सकी। मैं कहूँगा जनाब मासूमा सलामुल्लाह अलैहा, अरे अच्छा हुआ आप बाबा के जनाजे पर न आई, इसलिए कि इस उम्मत की कोई बात मालूम नहीं है। अरे बेटियां बाप के जनाजे पर रोना चाहे तो ये तमाचे लगाते हैं, तालियां मारते हैं। यकीनन आपको दुख बहुत होगा, लेकिन मेरे बीवी आपके बाबा के जनाजे को रखा गया, मजलूमियत में आपके बाबा का जनाजा पड़ा रहा। या इमाम रजा, बेटों के दिल पे बड़ा तलब होता है कि बाप के जनाजे को दफन न कर सके, लेकिन मौला उस इमाम सज्जाद का भी मरना था जो बाप की कुचली हुई लाश को देख रहा था, भाइयों के जनाजों को देख रहा था, अरे चचा के जनाजों को देख रहा था, लेकिन साथ में बीवियां सब रह रहा है, हाथ बढ़े हुए हैं बाबा की कब्र के साथ, बाबा की लाश के साथ साथ गुजरता हुआ जा रहा है, रोता हुआ जा रहा है। आखिरी मरहला है मेरे मौला रजा, आज आपको फुर्सत देने के लिए आए थे, मेरी बीवी मासूमा आज आपको फुर्सत देने के लिए आए हैं, या इमाम ज़मान आपको फुर्सत देने के लिए आए हैं। क्यों? इस मजलूम का जनाजा है कि जिसके ताबूत को उठाया न गया, लेकिन कुछ देर के बाद शिया जमा होना शुरू हो गए और एक मर्तबा इमाम के जनाजे को हासिल किया गया। उसके बाद बड़ी शान से इमाम के जनाजे को उठाया गया, उठा कर दफना दिया गया। मेरे मौला रजा, कम अज कम आपके बाबा का जनाजा उठ तो गया। अरे करबला का वो मजलूम जो 12 मुहर्रम को पलट कर आया तो बाबा की लाश इतने टुकड़ों में पाई कि बाबा का जनाजा उठा न सका। एक चटाई मंगाकर हुसैन अलैहिस्सलाम के टुकड़ों को चटाई पर जमा करके अपने बाबा को दफना रहा है। अरे इमाम रजा का ताबूत है, इमाम माजिद का ताबूत है, जिसे इमाम रजा कांधा न दे सके। मैं ये सोच कर कांधा दो कि काश माला हम होते आपके मजलूम ताबूत मोमिन कराम कल की मजलिस नमाज मगरिब की जमात के फौरन बाद शुरू हो जाएगी। तमाम